کے پاس آئے رضی اللہ تعالی، وہی سوال دہرائے اور کہا پھر اتنی کمزور شرائط پر معاہدہ کس لیے؟ تو ابو بکر نے کہا انہ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ سے دلیل پوچھتے ہو؟ یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھنے کے قابل ہے کہ شریعت کا جو فہم اللہ تبارک اسمہ و تعالی نے ابو بکر کو دیا رضی اللہ تعالی، صحابہ کرام میں سے وہ کسی کو بھی میسر نہیں، اور اللہ کی جو معرفت ابو بکر کے دل میں تھی رضی اللہ تعالی، اللہ کی جو محبت ابو بکر کے دل میں تھی وہ صحابہ کرام میں سے کسی کو نہیں ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، کوئی کسی کونے خطرے میں آپ کے غم میں رو رہا ہے، اور رونا چاہیے کہ ایک محسن کی مفارقت پر، ایک مشفق مربی کی جدائی پر رونا ایک طبی امر ہی نہیں، ایک حقیقت ہے۔ عثمان کسی کونے خطرے میں بیٹھ کے رو رہا ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں رو رہے ہیں، عمر جذباتی ہو چکے ہیں، کہتے خبردار کوئی مت کہے کہ محمد الرسول اللہ فوت ہو چکے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، بصورت دیگر میری تلوار اس کے وجود کے ساتھ جو حشر کرے گی وہ سارے مجمع والے دیکھ لیں گے۔ ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالی، دیکھا مسجد میں عمر نے ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے، سیدھے منبر پر آئے، خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اما بعد الا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومنکم من یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ لوگوں تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس مسئلے نے یہ بتا دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال محبت کے باوجود ابو بکر کے دل میں اللہ کی محبت نہایت غالب ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات بھی ابو بکر کو اللہ نہیں بلا سکتی۔ یہی مومن کی شان ہے کہ اسے اللہ کبھی نہیں بولتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ اس لیے بڑے جاہل ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اولیاء کے امام، عارفین کے امام حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالی، امت میں عارفین کے امام اولیاء اللہ کے امام ابو بکر ہیں کہ اولیاء اللہ ولی اللہ اسے کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کی محبت سب سے زیادہ گھر کر گئی ہو، جتنی اللہ کی محبت ابو بکر صدیق کے دل میں تھی کسی دوسرے صحابی کے دل میں بھی سرایت نہیں کرتی رضی اللہ عنہ۔ تو بات جو میں کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھیے۔ جب مجھے نہیں پتا کہ اللہ تبارک اسمہ و تعالی کیسے خوش ہوگا تو پھر مجھے اپنی طرف سے کوئی طریقہ اخذ کرنے کی، نکالنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ پھر تو مجھے ہر کام کس سے پوچھنا چاہیے؟ بولیے، کیونکہ اللہ کی معرفت تو انہیں ہے، اور یہ بھی بات بغیر دلیل کے نہیں ہے۔ اللہ کی معرفت سب سے زیادہ کنہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی ایک بی بی کے پاس 3 آدمی آئے، آپ کی عبادت کے بارے میں دریافت کیا، بتایا گیا، تو ان تینوں نے ایک ایک قسم کھائی۔ ایک نے کہا میں ساری رات نہیں سوؤں گا، ایک نے کہا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا۔ یہ تینوں معمولی آدمی نہیں ہیں۔ جس نے کہا تھا میں ساری رات نہیں سوؤں گا، یہ جناب علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ۔ کہنا بہت آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ 3 راتیں جاگ کے دیکھ لو، طبیعت میں اضمحلال اور قوا میں توڑ پھوڑ اس قدر پیدا ہوگا کہ 4تھی رات جاگنا مشکل ہے، مگر یہ قسم کھا رہے۔ اور جس نے کہا تھا
کہ میں شادی نہیں کروں گا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی ہے، اس نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا ہے، اس کا نام عثمان بن مظعون ہے رضی اللہ تعالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، یہ آپ کی حیات مبارکہ ہی میں فوت ہوا۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان بن مظعون کی وفات کی اطلاع ملی، عثمان کے گھر آئے، عثمان کے چہرے سے پردہ ہٹایا اور عثمان کی چہرے کو، پیشانی کو بوسہ دیا۔ اللہ کے رسول کو عثمان بن مظعون سے بڑا پیار ہے، آپ کا رضائی بھائی ہے، کہ حدیث پاک میں ہے جتنے رشتے نسب سے قائم ہوتے ہیں اتنے ہی رضاعت سے بن جاتے ہیں۔ یہ آپ کا بھائی ہے، کہتا ہے شادی نہیں کروں گا۔ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی، آپ نے فرمایا یہ باتیں تمہیں نے کہی ہے؟ جی ہم نے۔ انہوں نے سمجھا کہ ہماری عبادت رسول اللہ کی عبادت کے مقابلے میں بہت تھوڑی۔ کہاں اللہ کے رسول، حدیث شریف کے الفاظ اینا نحن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہاں ہم؟ ہمیں اس سے بڑھ چڑھ کر عبادت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، اور میری 9 بیویاں ہیں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ ذالک من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اور ساتھ ہی فرمایا واللہ انی لعالمکم من اللہ واتقاکم لہ واخشاکم من اللہ۔ اللہ کی قسم آج تک کسی ماں نے کوئی ایسا بیٹا جنم نہیں دیا جو محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر اللہ کی معرفت رکھتا ہو، جسے محمد الرسول اللہ سے زیادہ اللہ کے بارے میں معلومات حاصل ہوں، اللہ کی معرفت حاصل ہوں۔ وہ اللہ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے، کیوں نہ ان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کا موقع ہے، ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، اور میں جھنڈیاں لگانا چاہتا ہوں آپ کی محبت میں خوشی منانا چاہتا ہوں، بازار سجانا چاہتا ہوں، میں جلوس نکالنا چاہتا ہوں، میں جشن منانا چاہتا ہوں، کیا میرے اس جشن منانے سے اللہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ آپ یہ کام کریں اللہ خوش ہوگا، تو یقیناً ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ میں کیوں نہ پوچھ لوں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اتنا بتا دیں کہ میں اذان سے پہلے آپ پر درود پڑھنا چاہتا ہوں، اور آپ پر درود پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور یہ کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں اللہ کے ارشاد کی تعمیل میں آپ پر درود پاک پڑھنا چاہتا ہوں اذان سے قبل۔ آپ اس کے لیے کیا فرماتے ہیں؟ اگر رسول اللہ کہیں کہ دل کی خوشی سے جی بھر کے اذان سے پہلے میرے اوپر درود پڑھو، تو پھر تو یہ عبادت ہوا، اللہ کی خوشی ہوئی۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طریقہ نہ سکھائیں اور آپ نے زندگی بھر کسی کو نہ سکھایا ہو، نبی جب آتا ہے تو نبی کوئی نیکی کا ایسا کام نہیں ہے